بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ الحمدللہ ہم نے پاکستان کے قیام سے اپنے سلیبس کا آغاز کیا تھا، جس میں پاکستان کے قیام کے بعد درپیش آنے والی تمام ابتدائی مسائل سے لے کر پارلیمانی نظام حکومت 1947 سے 1958 تک جن بھی وزرائے اعظم کے ناموں کے ساتھ آئے، ہم نے ان تمام ادوار کا تذکرہ کیا، اور پھر ایوب خان صاحب کے ماشاء اللہ کا تذکرہ کیا، اور ایوب خان کے ماشاء اللہ کے بعد فوراً جو دوسرا ماشاء اللہ یحییٰ خان نے لگایا، وہ ہم نے ہمارے سلیبس کا حصہ تھا، وہ ہم نے پڑھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت آئی، بنگلہ دیش کے جو سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، بنگلہ دیش بنا تھا، پاکستان کا حصہ ایسٹ پاکستان سے الگ ہوا تھا، تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت آئی اور ملک کا نظام انہوں نے سنبھالا۔ ہم نے یہ بھی چیپٹر ڈسکس کیا۔ ہم نے آج دستور سازی کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان جو 1947 میں قائم ہو گیا تھا آزاد مملکت کے طور پر، 14 اگست 1947 یہ ڈیٹ ہے پاکستان کی آزادی کی، تو پاکستان مکمل طور پر خود مختار کیوں نہیں ہو سکا؟ اسے اپنے فیصلوں کے لیے برطانیہ سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ پاکستان کو اپنا دستور بنانا تھا۔ انڈیا نے اپنا دستور جلد ہی بنا لیا، لیکن پاکستان اپنا دستور نہ بنا پایا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جن کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، کہ پاکستان کے جو سب سے بڑی بنیادی سی وجہ ہے پاکستان کے دستور کے بننے میں جو رکاوٹ بنی تھی، کہ پاکستان بالکل ایک نیا ملک بنا تھا جس کو اپنے تمام مسائل سے خود ہی نمٹنا تھا، تو باقی مسائل پھر اس کے بعد آتے چلے گئے جو دستور سازی میں تاخیر کا باعث بنتے چلے گئے۔ اس طرح 1956 کو پاکستان اپنا پہلا دستور بنانے میں کامیاب ہوا، اور پاکستان کی خود مختاری پھر پاکستان کو 23 مارچ 1956 کو مل گئی۔ ہم ایک ایک کر کے دستور سازی میں تاخیر کے اسباب کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے اسلامی دستور بنانا چاہیے یا نہیں، یعنی پاکستان کا دستور اسلامی ہو یا نہ ہو، یہ ایک وہ بحث تھی جو پاکستان کے قیام کے بعد سٹارٹ ہوگی۔ ہم یہ بات پڑھتے آئے ہیں کہ پاکستان کا قیام دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہوا، کلمہ توحید کی بنیاد پر ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہوا، تو اس لیے یہ حق بنتا تھا کہ پاکستان کا آئین اس اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، قرآن پاک، اس پر بنیاد کرتا ہو، یعنی قرآن و سنت پر بنیاد جس کی ہو۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں کمیونزم کا بہت ہولڈ ہوا تھا۔ ہندوازم تو پہلے ہی ہم بھگت چکے تھے، مسلمان ہندوستان کے، اور مشرقی پاکستان میں
آبادی کا تناسب جب دیکھا جائے تو ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی، اور ادھر پاکستان کے پورشن میں جو کمیونزم کو پسند کرنے والے لوگ تھے وہ بھی آخری تحریک پاکستان کے آخری سالوں میں مسلم لیگ کا حصہ بن گئے تھے، اور وہ یقیناً مسلم لیگ کی قیادت ہی کہلاتے تھے پاکستان بننے کے بعد۔ تو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا دستور اسلامی ہو یا نہ ہو، یہ ایسے ہی لوگوں کی ایک اسکیم تھی جو چلا دی گئی، جو پاکستان کو ایک مکمل اسلامی ملک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ایسے عناصر تھے جو پاکستان کو، جنہوں نے دین اسلام کو سمجھتے تھے کہ شاید یہاں پر اگر قرآن و سنت کی بنیاد ہو جائے گی تو ملائیت آ جائے گی، تھیوکریسی آ جائے گی، ایک سسٹم ہے تھیوکریسی یا مذہبی حکومت، جبکہ پوری 14 صدیاں بتاتی ہیں کہ اسلام نے تھیوکریسی کبھی بھی اسلامی نظام کے تحت نہیں آئی۔ ایک اسلامی فلاحی معاشرہ یقیناً وجود میں آیا ہے، مگر ایک کٹر جو مسلم اور نان مسلم میں تمیز کرنے والا ایک کٹر قسم کا طبقہ ہے، وہ کبھی بھی نہیں آیا۔ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت راشدہ اور پھر اس کے بعد جو نظام بھی آتے گئے، اس میں یہ سسٹم کہیں بھی نہیں آیا۔ ہمیشہ سے جو مسلم اور غیر مسلم ہیں ان کو برابر نمائندگی دی جاتی رہی ہے، برابر ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا رہا ہے۔ تو اس دستور میں بھی جو پاکستان ایک دو قومی نظریے کی بنیاد پر بننے والا ایک خالص نظریاتی ملک تھا، وہاں پر دستور کے حوالے سے جو بحث چھڑ گئی کہ یہ اسلامی ہونا چاہیے یا نہیں، اس نے بھی پاکستان کی دستور سازی میں تاخیر کر دی۔ ہمارے حکمران طبقے کے کچھ لوگ بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا دستور جو ہے وہ اسلامی ہو۔ چنانچہ پاکستان کے دستور کو بننے میں یہ امر اسلامی دستور کا ہونا بھی تاخیر کا باعث بنا گیا۔ پھر اگلا مسئلہ ہے لسانی تنازع۔ سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان کے دستور کے نہ بننے میں جو مسئلہ بنا وہ لسانی مسئلہ تھا، یعنی اسلامی دستور ہونا چاہیے یا نہیں، یہ اختلاف پہلا مسئلہ، اور دوسرا لسانی مسئلہ۔ زبان کی بنیاد پر ایک مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی، صرف اس لیے کہ کہیں دونوں حصے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ایک نظریاتی ملک جو بنے ہیں، نظریاتی ملک جو بنا ہے، تو اس کے یہ دونوں حصے آپس میں کہیں مل کر دنیا کے لیے تھریٹ نہ بن جائیں شاید۔ تو پاکستان کو مجبور محض بنانے کے لیے ابتدا میں ہی کوششیں شروع ہو گئیں، مختلف قسم کے تعصبات کو ہوا دیتے ہوئے۔ علاقائیت کی باتیں جو ہیں وہ ابتدا سے اس لیے سٹارٹ ہو گئیں۔ تو اس میں سب سے بڑا جو علاقائیت کی مثالوں میں جو ایک سب سے بڑی جو مسائل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ لسانی مسئلہ تھا۔ زبان کو لے کے، بنگالی زبان کو لے کے مشرقی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ اس ہماری زبان کو 56% کی یہ زبان ہے، اس کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ اور یہ قائد اعظم کے ٹائم میں ہی یہ مسئلہ درپیش آ گیا تھا کہ ملک کی جو قومی زبان ہے وہ بنگالی ہونی چاہیے، کیونکہ بنگالی سب سے بڑی اکثریت جو ہے اس کی زبان ہے۔ حالانکہ ہندوستان ایک بہت بڑا صوبہ تھا، ایک بہت بڑا علاقہ تھا جہاں پر ہر طرح کی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ وہاں پر ہندی اور اردو کا اگر جھگڑا ہوا تھا پاکستان بننے سے پہلے تو اس کی بہت ساری وجوہات تھیں کہ ہندی سنسکرت کی زبان تھی اور اکثریت کی زبان تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اکثریت کے بل بوتے پر ہندوازم جو ہے وہ لے کر آئیں، جبکہ پاکستان بننے کے بعد ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں کسی قسم کا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
لسان کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر جان بوجھ کر ایک مسئلہ جو ہے ہوا کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی مغربی پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں کہ مشرقی پاکستان شاید 56% کی آبادی ہے تو وہ مغربی پاکستان پر غالب نہ آ جائیں، اور اسی طرح مغربی پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ کہیں مغربی پاکستان آبادی میں تھوڑے ہونے کے باوجود کہیں مشرقی پاکستان کو سنب نہ کر دے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس نے پاکستان کو دستور بنانے میں دیر سے بنانے میں اہم کردار ادا کیا کہ پاکستان اپنا دستور ہی پوری طریقے سے ٹائم پر نہ بنا پایا۔ تیسرا اہم مسئلہ نمائندگی کے تناسب کا مسئلہ تھا کہ پاکستان میں پہلے میں بتا چکی ہوں آپ کو کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے دونوں کے علاقوں میں آبادی کا جو تناسب تھا یہ ایک جیسا نہیں تھا۔ مشرقی پاکستان کے یونٹ میں رہنے والے لوگ بنگالی 56% آبادی تھی ان کی، اور مغربی حصے میں جو قومیتیں رہتی تھیں، علاقائی قومیتیں جن کو بولا جانا چاہیے، تو وہ 9 اکائیوں پر مشتمل آبادی تھی، 44%۔ اس طرح 1 اور 9 کی ریشو تھی کہ ایک آبادی مکمل ادھر رہتی تھی جو 56% تھی مشرقی پاکستان میں، اور مغربی پاکستان میں 9 اکائیوں پر مشتمل 44% آبادی تھی۔ اس تقسیم کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ اگر آبادی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا مجلس قانون ساز میں نمائندگی کا، تو مشرقی پاکستان کا ہمیشہ سے غلبہ مغربی پاکستان کی اکائیوں پر ہو جاتا، تو اس طرح مغربی پاکستان کی اکائیاں پھر غیر مطمئن ہو جاتی۔ لیکن اگر برابری کی بنیاد پر سب کو برابری کی بنیاد پر ٹریٹ کیا جاتا تو مشرقی پاکستان جو ہے وہ سفر کرتا ان سارے پریشانیوں کو کہ مغربی پاکستان کی 9 اکائیاں جو چھوٹی بڑی ہر طرح کی موجود ہیں وہ 56% آبادی کے سامنے برابری کی بنیاد پر آ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا جو پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی سٹارٹ ہوا، اور اس کا حل ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت ٹائم لگ گیا۔ پیرٹی کی صورت میں اس کا حل تلاش کیا گیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دستور بنانے میں جو رکاوٹیں حائل رہیں ان میں اختیارات کی تقسیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ مشرقی پاکستان کے جو سیاستدان تھے وہ صوبائی خود مختاری کے حامی تھے، اور صوبائی خود مختاری بھی اتنی زیادہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف دفاع، کرنسی اور خارجہ امور یہ مرکز کے پاس ہونے چاہیے اور باقی سارا صوبوں کے پاس ہونا چاہیے۔ مغربی پاکستان کے سیاستدان اس طرح کے مجبور محض فیڈریشن کے حامی نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ مرکز کو صوبوں پر تھوڑی سی فوقیت ہونی چاہیے تاکہ مرکز کا جو اپر ہینڈ ہے وہ سارے صوبوں کو آپس میں جوڑ سکے۔ لیکن بہرحال چونکہ مشرقی پاکستان میں زیادہ تر جو ہے وہ مغربی بنگال سے تعلقات زیادہ وسیع تر تھے، اس وجہ سے اختیارات کی تقسیم کا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے صوبائی خود مختاری کے نام پر 1947 سے سٹارٹ ہوا اور 1956 تک یہ مسئلہ جو ہے وہ چلتا گیا۔ لیکن بہرحال کچھ معاملات جو ہیں وہ اس صوبائی خود مختاری کے حوالے سے ٹیکل اس طریقے سے کیے گئے کہ 2 صوبے بنا دیے گئے تھے 1 یونٹ قائم کر کے، تو ایک طرح سے آبادی کو ایکول کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن بہرحال یہ معاملہ جو ہے اس نے دلوں میں کدورتیں ضرور پیدا کر دی تھیں۔ پھر صدر کے اختیارات کا معاملہ کہ پارلیمانی نظام حکومت تھا، اور جب ہم ابتدا میں ہی دیکھتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے تھے، اور چونکہ وہ بانی پاکستان تھے اس لیے احتراماً ان کے اختیارات میں اضافہ از خود کر دیا گیا تھا، کیونکہ آئین تو اس وقت ابھی پراپر طریقے سے بنا نہیں تھا۔ 1935 کے ایکٹ کو ہی تھوڑی سی ترمیمات کے بعد نافذ کیا گیا تھا۔ چنانچہ پارلیمانی نظام حکومت میں جو وزیر اعظم کے اختیارات ہوتے ہیں وہ فل فلیج قائد اعظم کی زندگی تک وہ وزیر اعظم پوری طرح سے ان اختیارات کا استعمال نہیں کر سکے، تو وہ ایک طرح سے ایک مثال بنا لی آنے والے لوگوں نے، آنے والے سربراہان مملکت نے
جو ریاست کے سربراہ ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ تمام اختیارات انہیں ملنے چاہیے وزیر اعظم کی بنسبت. چنانچہ صدارتی اختیارات کا جو توازن تھا اس نے بھی ملک کا آئین پورے طریقے سے ٹائملی جو ہے وہ نہ بننے دیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگی قائدین جو ہیں وہ آپس میں لوٹ کھسوٹ میں لگ گئے، آپس میں لڑائی جھگڑے میں لگ گئے. دستوری سفارشات پیش کرنی ہے نہیں کرنی. مشرقی پاکستان کے مسلم لیگی قائدین اور طرح سے سوچنے لگ گئے، مغربی پاکستان کے قائدین کی اور سوچ تھی. اور یہ بات بھی میں پہلے بتا چکی ہوں کہ کمیونزم کے حامی جو کچھ سیاستدان تھے وہ آخری چند سالوں میں مسلم لیگ کا حصہ بنے تھے، اور جب وہ مسلم لیگ کا حصہ بن گئے تھے تو مسلم لیگی قائدین ہی کہلاتے تھے. چنانچہ ایسے مسلم لیگی قائدین جو تھے وہ پاکستان کے دستور کے حوالے سے پازیٹیو رویہ نہیں رکھ رہے تھے. چنانچہ پاکستان کا آئین بننے میں ان مسلم لیگی قائدین کے رویوں کا بھی بہت اہم حصہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگی قائدین کے رویوں کی بنا پر مسلم لیگ کمزور ہو چکی تھی. 1947 سے پے در پہ اس کے معاملات جو ہیں مسلم لیگ کے کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے. چنانچہ جب مشرقی پاکستان میں انتخابات ہوئے تو مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کو شکست فاش ہوئی. وہاں پر عوامی لیگ جو ہے وہ ایک نمائندہ جماعت کے طور پر نظر آنے لگی. کرشک اسلامک پارٹی بھی ایک نمائندہ جماعت کے طور پر سامنے جو ہے وہ نظر آنے لگ گیا، سیاستدانوں کا ایک گروپ. چنانچہ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کی شکست جو ہے یہ دستور کو بنانے میں اپنا کردار چونکہ ادا نہیں کر پائے تھے، اس وجہ سے مسلم لیگی قائدین تو مسلم لیگ جو ہے اس کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. پہلے دستوریہ کی تحلیل جو مولانا غلام محمد صاحب نے کی اس کی وجہ بھی وہ دو باتیں ہیں. جو ایک تو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ دستوریہ جو ہے آئین ٹائم پر نہیں بنا سکی. مولانا غلام محمد صاحب نے جو دستوریہ کو تحلیل کیا اس میں وجہ یہ لکھی کہ یہ آئین چونکہ نہیں بنا سکے تھے اس وجہ سے میں نے دستوریہ توڑی. جبکہ دوسری وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ محمد علی بوگرا صاحب کی وزارت نے دستور سازی کے حوالے سے بہت زیادہ اپڈیٹ کر لیے تھے معاملات، اور تقریباً انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ انشاءاللہ ہم جلد ہی دستور جو ہے وہ بنا لیں گے. لیکن چونکہ جو غلام محمد صاحب تھے ان کے اختیارات پر قدغن لگنے والی تھی، ان کے جو حکومتیں توڑنے کا انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا تھا، ان کے اس معاملات کو ختم کرنے کی طرف جو ہے وہ دستوریہ جب متوجہ ہوئی تو پھر غلام محمد صاحب نے اس دستوریہ کو ہی تحلیل کر دیا تاکہ نہ دستوریہ ہوگی نہ ان کے معاملات جو ہیں وہ ڈگمگائیں گے. یہ جو عمل تھا کہ وہ دستوریہ جو اب آئین بنانے کے قریب پہنچ گئی تھی اس کو تحلیل کر دیا گیا تھا. پھر نئے سرے سے تقریباً 1.5 سال 2 سال تقریباً لگ گیا، پھر دوبارہ سے ساری اسٹرگل کرتے ہوئے اور آئین جو ہے وہ تب بنایا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں بیوروکریسی کا طرز عمل کیا تھا. پاکستان چونکہ ابتدا سے ہی ایک ہیپیزٹ سے طریقے سے کام کرنے کی طرف لگا تھا. بہت ساری ابتدائی مسائل جو ہیں پاکستان کی نئی حکومت کو صرف فیس کرنا پڑ رہے تھے، تو اس میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنا اپنا کردار بہت اچھے سے طریقے سے نبھا بھی رہا تھا. لیکن اسی میں ایسے لوگ بھی تھے جو لوٹ کھسوٹ کا مظاہرہ بھی کر رہے تھے اور کچھ طاقت اپنے ہاتھوں میں لینے کا ان کا خیال تھا. تو اسی میں بیوروکریٹس کچھ آ جاتے ہیں. سارے بیوروکریٹس بھی نہیں اس معاملے میں ہم کہتے ہیں، لیکن چونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ مکمل اس حوالے سے جب تاریخ کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نظام مضبوط نظام تھا. اور اس مضبوط نظام کو ہم اس طریقے سے لیتے ہیں کہ جو حکومتیں ہیں سیاستدانوں کی وہ بار بار ٹوٹتی رہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بیوروکریٹس تو اپنی جگہ پر قائم رہے. اور بیوروکریٹس کی پھر کہا گیا کہ مرضی کے مطابق یہ حکومتیں ٹوٹتی تھیں. بیوروکریٹس نے غلام محمد صاحب اسکندر مرزا صاحب کو اپنے حصار میں کر لیا تھا اور وہ جیسا چاہتے تھے وہ گورنر جنرل کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. جبکہ قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب کا اگر آپ پورے طریقے سے جائزہ لیں گے تو وہ بیوروکریسی کے طرز عمل کے حوالے سے ان کی جو اپروچ ہے
وہ تھوڑی ڈفرینٹ کر کے بتاتے ہیں. بہرحال پاکستان کا جو آئین ہے وہ نہیں بن سکا. تو ہم ایک طرف بیوروکریسی کے حوالے سے پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چودھری محمد علی صاحب جو تھے، مولانا غلام محمد بیوروکریٹ تھے، تو اسمبلیاں بھی توڑی انہوں نے، اسمبلی بھی توڑی انہوں نے، ان کو خاتمہ بھی کیا، خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت کا بھی، محمد علی بگرا صاحب کی حکومت کا بھی. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بہت زیادہ عمل دخل کر رہی تھی. اسکندر مرزا بھی اسی میں شامل تھے. پھر اپنی حصہ بنا لیتے ہیں کیبنٹ کا. پہلے فوجی سربراہ کو جو ایوب خان صاحب ہیں ان کو بھی اپنی کیبنٹ کا حصہ بنا لیتے ہیں. تو اس طرح بیوروکریسی تمام کی تمام جو ہے وہ طاقت کے مراکز کے ارد گرد گھومنے لگ جاتی ہے، یا خود بخود طاقت کے مراکز بن بھی جاتی ہے. لیکن ہم دوسری طرف چودھری محمد علی صاحب کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، چودھری محمد علی صاحب نے جو ایک بیوروکریٹ بھی تھے مگر انہوں نے پاکستان کو پہلا آئین بنا کر دیا. یہ ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم جو تھے چودھری محمد علی صاحب، وہ سیاستدان کے روپ میں بہت اچھا پرفارم کر گئے اور پاکستان کو آئین بنا کر پاکستان کو خود مختاری دلانے میں اپنا کردار انہوں نے ادا کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے بارے میں ایک اختلاف رائے تھا کہ جمہوریت کیسی ہونی چاہیے. ہر سیاستدان کی اپنی ایک پرسیپشن تھی. جو غلام محمد صاحب تھے یا اسکندر مرزا تھے، یہ سمجھتے تھے کہ جمہوریت ہونی تو چاہیے مگر تھوڑی کنٹرول قسم کی، تھوڑی محدود قسم کی. تو وہ اپنے مطابق جو ہے وہ چاہتے تھے جہاں ان کا اختیار ختم نہ ہو وہ جمہوریت بس ان کے لیے وہ ٹھیک ہے. لیکن معاملات کو وہ اٹکاتے رہے. 1951 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب لیاقت علی خان صاحب کی شہادت ہوتی ہے تو از خود فیصلہ کر لیتے ہیں غلام محمد اور اسکندر مرزا اور خواجہ ناظم الدین وغیرہ کہ وزیر اعظم کون ہوگا اور صدر کون ہوگا. گرمانی صاحب ساتھ ان کے شامل ہیں، سیاستدان بھی تھے وہ، تو خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں تمام، کوئی پارلیمنٹ اس میں نہیں انوالو ہوتی. تو وہ یہ چاہتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے غلام محمد صاحب بھی اور ان کے بعد میں آنے والے بھی کہ جمہوریت ہونی چاہیے مگر کنٹرول قسم کی جمہوریت ہونی چاہیے. اسی لیے اسکندر مرزا کا دور دیکھ سکتے ہیں کہ اسکندر مرزا نے 1958 میں از خود ماشاء اللہ کو دعوت دے دی کہ ماشاء اللہ لگائے فیروز خانون صاحب کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا. آئین جو ہے پوری طریقے سے عمل درآمد اس پہ نہیں ہو پایا تھا. تو بہرحال جو ہمارا اعلیٰ کمانڈ تھی، اعلیٰ طبقہ تھا، اس میں جمہوریت کے بارے میں جو رویہ تھا اس نے ملک کے دستور کو پورے طریقے سے بننے نہ دیا وقت پر. پھر ہم دیکھتے ہیں 1 یونٹ کا مسئلہ کہ پاکستان میں آبادی کا تناسب، یہ ڈسکس میں پہلے کر چکی ہوں کہ مشرقی پاکستان میں زیادہ آبادی تھی مغربی پاکستان کی نسبت، 56% مشرقی پاکستان میں، 40% مغربی پاکستان میں. تو مغربی پاکستان کی جو 40% آبادی تھی یہ سارے صوبوں میں بٹی ہوئی آبادی تھی، جبکہ مشرقی پاکستان ایک واحد سنگل صوبہ تھا. چنانچہ اب اس کا حل جو ہے وہ ڈھونڈا گیا پھر کہ پاکستان کے مغربی حصے کے جتنے صوبے تھے ان سب کو ملا کر ان سب کا ایک یونٹ بنا دیا گیا. تو اس طرح سے پھر پیرٹی کے اصول کے تحت مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، 2 صوبے بنا کے ان میں آبادی کا تناسب تقریباً پھر بیلنس آبادی کا ہو گیا. تو پھر وسائل کی تقسیم جو ہے وہ بھی اسی کی بنیاد پر پھر کی گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں مسئلہ انتخابات کا اور اقلیتوں کے حقوق. اب اقلیتیں پہلے کی میں آپ بتا چکی ہوں کہ مشرقی پاکستان میں زیادہ آباد تھیں، اور وہ جو ہندو آباد تھے ان کی میں پہلے اپنے لیکچرز میں یہ بات ڈسکس کر چکی ہوں کہ وہ ہندو ڈول نیشنلٹی، ڈبل نیشنلٹی کے حامل تھے. وہ مشرقی پاکستان میں بھی رہتے تھے اور مغربی بنگال کا بھی حصہ تھے، ہندوستان کے بھی شہری تھے. اب ان کی سارا کاروبار جو تھا وہ مشرقی پاکستان میں ہوتا تھا، مگر جو آمدن، جو بینک بیلنس ان کا ہوتا تھا، جو پیسہ ہوتا تھا، وہ مغربی بنگال میں جا کے وہ رکھتے تھے. یعنی پاکستان کا سرمایہ جو ہے وہ مغربی بنگال لے جاتے تھے. اب مسائل بھی کریٹ کرنے میں اور کروانے میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ ڈونر ہوتے تھے. جو ہماری ادھر کی جو پارٹیز تھی، مطلب ظاہر ہے کہ جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں ان کے کوئی ڈونرز ہوتے ہیں، تو ادھر کی جو پارٹیز تھی ان کے ڈونر یہ ہندو زیادہ تھے. اور اس سے بھی بڑی اہم بات یہ تھی کہ
ان کو چونکہ ایسا ان کی نشستیں جو تھیں وہ انہیں اتنی کم ملی تھیں، اور پھر ایک دفعہ بیلنس ایسا زبردست قسم کا ہوا خراب کہ ووٹ کانگریس پارٹی سے مانگنے پڑ گئے. تو کانگریس پارٹی اپنے 1-2 ووٹوں کی بنیاد پر ہی اس نے پورے کے پورے نظام کو معطل کیے رکھا تھا. تو بہرحال جو انتخابات کا مسئلہ تھا کہ کس قسم کا ہونا چاہیے، مخلوط ہونا چاہیے، جداگانہ ہونا چاہیے، یہ ان پارٹیز کا اس وقت اہم تقاضا تھا. اپنی ان جن کو وہ ڈونیشن دیتے تھے ہندو، ان سے تقاضا تھا کہ وہ اسمبلی میں جا کے کہیں کہ ہمیں جداگانہ نہیں، مخلوط انتخاب چاہیے، کیونکہ مخلوط انتخاب کے ذریعے وہ زیادہ سروائیو کر سکتے تھے، پیسے کی بنیاد پر زیادہ آگے ظاہر ہے ٹکٹیں مل سکتی تھیں ان کو، اور وہ انتخابات جیت کر اپنے حصے کا جو ہے وہ کام کر سکتے تھے. چنانچہ مخلوط انتخاب، جداگانہ انتخابات ایک بہت بڑا مسئلہ ایسا تھا جو 1956 کے آئین میں بھی پورے طریقے سے حل نہیں ہو پایا تھا. لیکن بہرحال یہ وہ تمام مسائل تھے جس نے 1956 کا آئین جو ہے وہ نہیں بننے دیا وقت پر. مطلب 1956 کا آئین ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ آئین جو ہے وہ وقت پر 1947 سے لے کے 56 تک نہیں بن پایا، کسی ایک سال میں بھی نہیں بن پایا. تو جا کر وہ 23 مارچ 1956 کو وہ بنا. تو بہت سارے 9 سال کے عرصے میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ملک کو، جو آخری حد تھی جا کر 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہو گیا، اس پاکستان سے الگ ہو گیا. تو یہ وہ تمام مسائل تھے جو میں نے انتہائی شارٹ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، مختصر اور اہم، کیونکہ آپ لوگوں کے کوسچن جو ہیں وہ عام طور پر جو آتے ہیں پیپر میں، وہ آپ کو 10 نمبر کا ایک لانگ کوسچن دیا جاتا ہے جس میں آپ نے اپنے سوال کا جواب دینا ہوتا ہے. 10 نمبر کے سوال کا جواب. اب وہ 10 نمبر کے سوال کا جواب ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ غور کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 نمبر کا ایک کوسچن ہے مختصر سوال کے جواب کا. تو اگر آپ 10 نمبر کا ایک کوسچن کریں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 5 اہم سالڈ قسم کے جو پوائنٹ ہیں وہ اگر بتا دیں گی، لکھ دیں گی، تو ایگزامینر کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے. تو اس طرح کوشش کی ہے کہ میں آپ کو وہ تمام بنیادی قسم کے مسائل جو ہے وہ بتا دوں جو دستور سازی میں تاخیر کا سبب بنے تھے، تاکہ آپ جو ہے وہ ایک سوال کو بہتر طریقے سے اٹیمپٹ کرنے کے قابل ہو سکیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.